بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب چل رہا ہے۔ اس میں وہ عادتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھیں، آپ کی اپنی اختیاری اور طبعی، وہ ساری ہوئے عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات رہیں۔ اسی طرح اس کے اندر نوافل کے بارے میں بات ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عبادات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اب یہ بات آ رہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا، پھر آپ کی وفات کے موقع پر کیا حالات پیش آئے۔ آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کو مال تو ویسے بھی نہیں چھوڑا، لیکن بات یہ ہے کہ ویسے میرے پر نا واپس آ رہی میری آواز۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر جو اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کی روایت یہ آ گئی کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں موجود تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں اب شرعی حکم کیا تھا؟ تو شرعی حکم یہی تھا کہ نبی جو ہوتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی کوئی درم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اگر کسی کی نبی کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود صدقہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے بارے میں ایک حکم آ گیا۔ اس کے بعد آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ فائدہ، البتہ اگر کوئی شخص اچھا یہ بات پہلے اتنی سمجھ لیں کہ بالفرض کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں آپ نے حضور کو نہیں دیکھا بلکہ یہ تو شیطان تھا، یہ تو آپ کو ایسے خیال ہو گیا، کیونکہ حضور کی جو صورت ہے وہ شیطان نہیں اپنا سکتا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، وہ خواب سچی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ایسی طرح کرے جو آپ کی شان کے مناسب نہیں، مثلا آپ کا حلیہ حدیثوں میں مذکور حلیہ سے مختلف دیکھے، یا کسی ایسے کام کا حکم کرتے دیکھے جو خلاف شرع ہو، یا کوئی ایسی بات دیکھے جو شان نبوی کے مناسب نہ ہو، تو وہ دیکھنے والے کی غلطی، کوتاہی اور قصور کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی خواب میں ذات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے، البتہ جو احوال غیر مناسب نظر آتے ہوں وہ در حقیقت اپنے ہی فاسد حالات کا پرتو ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہی شے سرخ آئینے میں سرخ نظر آتی ہے اور سبز آئینے میں سبز نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر دھوپ نکلی اور سب کچھ واضح ہو، کوئی براؤن شیشے والی اینک پہن لے تو اس کو براؤن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی جو ہے
سبز رنگ کی اینک پہن لے شیشوں والی تو اس کو صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ تو بات سچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اگر کوئی ایسی حالت دیکھی تو جس کی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا خود فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ کسی مستند عالم جن کو خواب کی تعبیر کا علم بھی ہو اور وہ نیک بھی ہو، اب بہتر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے ان کا تعلق بھی ہو، ان سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کہ میں نے یہ خواب دیکھی، اس کا کیا حل؟ کیونکہ بعض لوگوں نے بڑی عجیب عجیب حالتوں میں دیکھا تو اس کا پھر اور مطلب نکلے۔ اس لیے اگر کسی نے بندے کو حضور کو مثال ہے کسی خلاف نبی اپنے اعتبار سے دیکھا کہ حضور ایسی حالت میں ہے جو نبوت کی شان کے مناسب نہیں ہے یا خلاف شرع حکم دے رہے ہیں، تو وہ انسان کا اپنی حالت کا عکس ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہی پھر نکلا کہ کوئی خواب دیکھ لے تو اس کا مطلب تعبیر کسی جو مستند عالم ہے ان سے پوچھ لے۔ یہ تو عادات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جامع نصیحتیں اور وصیتیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں ہو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار ہے، اور برائی کے پیچھے نیکی کرو جو برائی کو مٹا دے گی، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ روایت یہ آ گئی بڑی، ایک تو ہے کہ انسان جدھر بھی ہو تقوی کا اہتمام کرے، حیثما جہاں بھی انسان جس حالت میں ہو تقوی کا اہتمام کرے، اللہ کو یاد رکھے۔ ایک انسان جو ہے اگر کاروبار کی جگہ بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے، اور مسجد میں ہے وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے، گھر میں ہے بیوی بچوں میں ہے اللہ کو یاد رکھے، اور مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرے۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر بندہ تسبیح نکال کے تسبیح کرتا رہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی ہر جگہ پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کا خیال رکھے۔ بیوی بچوں کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ رکھنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کاروبار کی جگہ میں بیٹھا ہوں کاروبار کیسے کرنے کا حکم دیا، ملازموں سے کیسے بات کرنے کا، ان کے ساتھ کیسا رویہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کو یاد رکھے کہ بھئی میں نے اس کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ پھر کوئی خدا نہ خاصہ برائی ہو جائے اس کے بعد فوراً نیکی کر لے، استغفار کے ساتھ استغفار کرے اور کوئی نیک کاموں میں لگ جائے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں آتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب نیکی کے کاموں میں لگے گا تو گناہ سے خود ہی بچے گا۔ جب کرنے والے کاموں میں انسان مصروف ہو جائے گا تو نہ کرنے والے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اچھے اخلاق اپنے رکھو۔ حضرت ابو ایوب انصاری اگلی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ دو باتیں کر دی، نصیحت بھی کر دیں اور کوئی جامع نصیحت ہو جائے تاکہ مجھے یاد بھی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی جس کو شخص کو معلوم ہو کہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد زندگی نہیں، تو جیسی نماز وہ پڑھے گا تم ہر نماز ویسی پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات یہ بات پہلی بات تو فرمائی کہ ایسی نماز پڑھو گویا کہ سمجھو آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے، یہ نماز پڑھوں گا پھر اللہ سے ملاقات ہے، تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور نماز پڑھ رہا ہوں تو کیسی نماز پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے شوق میں، دھیان والی۔
اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت کرنی پڑے، جس کا کل جواب دینا پڑے. یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی کسی کے سامنے دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے، کہ جس کی معذرت کرنی پڑے، جس کا عذر بیان کرنا پڑے. ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ سوچ لو کہ دنیا اور آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہے. کہ بعد میں مجھے ابھی تو میں نے غصے میں آ کر یا خوش مذاق میں آ کر، یعنی جذبات میں بہہ کر کوئی بات کر دی، تو کل کو مجھے لوگوں کے سامنے اس کی معافی مانگنی پڑے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی سے یہ بات کر دی، یا کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن معافی مانگنی پڑے. تو اس سے پہلے ہی بچ جاؤ، پہلے ہی بچ جاؤ. پھر فرمایا تیسری بات یاد رکھو کہ آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ دنیاوی مال و متاع نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو. خلاصہ یہی ہے بات کا کہ جو لوگوں کے پاس جتنی مال اسباب دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سمجھو یہ تو ان کا ہے اور مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ سوچو کہ شاید مجھے یہ دے دے، مجھے یہ مل جائے. لوگوں سے امید نہ رکھو. لوگوں کے مالوں پر، لوگوں کے گھروں پر، ان کے سواریوں پر بالکل نظر نہ کرو. وہ ان کا ہے، ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، مجھے بھی دینے والے اللہ، مجھے اللہ چاہیں گے تو دے دیں گے. تو یعنی تمہاری امیدوں اور توجہ کا مرکز سے رب العالمین ہو اور مخلوق کی طرف سے اپنی امیدوں کو بالکل منقطع کر لو. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں اور 3 ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. نجات دلانے والی 3 چیزیں تو یہ ہیں: ایک خدا کا خوف خلوت میں اور جلوت میں. یہ پہلی حدیث میں بھی آیا تھا کہ ہر حالت میں اللہ کا خوف، اور اس کا مطلب وہی جو میں نے عرض کر دیا، ہر حالت میں یہ سوچے کہ اس کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے. میں نے یہ کام اگر سب کے سامنے کیا، سب کے سامنے ہوں، تب بھی اللہ کو سوچوں، لوگوں کا نہ سوچوں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہی سوچوں کہ اللہ کیا کہیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات، حق بات کہنا خوشی میں اور غصے میں. یعنی کہ خوشی میں بھی حق بات کہے، کسی نے ناراض کر دیا ہے تو غصہ آ گیا ہے تو اس کا نہ سوچے کہ بھائی یار اس کی میں ایسی کی تیسی کرتا ہوں، اس کو میں بتاتا ہوں پھر. بلکہ غصہ بھی آ گیا تب بھی حق بات کہے، کہ حق بات کہے. اور تیسرے، میانہ روی اختیار کرے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. ہر حال میں اگر تنگ دستی ہو تو کنجوسی نہ کرے، اور خوشحالی ہو تو اسراف نہ کرے، بلکہ ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرے کہ خرچ میں معتدل مزاج. بعض اوقات ہوتا ہے اب جب بندہ معتدل مزاج سے چلے گا تو حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا، جس کا مفہوم ہے. مطلب یہی ہے کہ کبھی انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ مال آ جاتا ہے، سارا خرچ کر دے، کیونکہ اس کے بعد ہی ساتھ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت انسان کے پاس کچھ رہتا نہیں. تو اگر اس نے میانہ روی سے خرچ کیا ہوگا تو کوئی ایسی حالت آ بھی گئی تب بھی اس کے پاس میانہ روی سے خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے پاس کوئی مال ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ ایک تو حضور نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں جو نجات دینے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ چاہے اعلانی یعنی کہ لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے ڈرو. اور چاہے خوش ہو چاہے غصہ ہو تو بات درست کرو، حق والی بات کرو، چاہے اپنی نقصان کی ہو. اور چاہے تنگ دستی ہو چاہے غنا ہو، کیا کرو؟ میانہ روی خرچ میں رکھو. اور پھر انہوں نے یہ تو 3، اگر آپ نے یہ 3 چیزیں انہوں نے فرمایا، یہ 3 چیزیں آپ کو نجات دلائیں گی، مشکلوں سے نجات دلائیں گی. اور ہلاک کرنے والی 3 چیزیں انہوں نے کیا فرمایا کہ پہلی چیز خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے. یعنی کہ نفس کی خواہش جو سب میں ہی ہوتی ہے، تو جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ پڑے گا تو وہ یہ اس کو ہلاک کر دے گی. پھر وہ
جس کی اطاعت کی جائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. یعنی کہ بخل کا جذبہ دل میں اٹھے تو یہ تو انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو بھائی جذبہ ہی نہ اٹھے. لیکن کیا ہے کہ جب بخل کا جذبہ اٹھے اور اس کی پیروی کر لے، اس کی بات مان لے، بخل کر بیٹھے، تو یہ چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر تیسرا فرمایا خود پسندی کی عادت، کہ انسان کو یہ لگے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں. صرف اس پہ یہ نہیں کہ شکل و صورت کے اعتبار سے، بلکہ زیادہ یہ ہے کہ اپنی رائے کے اعتبار سے، کہ میری رائے ہی ٹھیک ہے، میں ہی ٹھیک بات کر رہا ہوں، میری بات مانی جائے. اور فرمایا کہ یہ وہی ہے اشدہن، اور ساری ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت چیز یہی ہے کہ انسان میں خود پسندی کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خود پسندی کی عادت آ جائے کہ میں درست ہوں، میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں. آگے اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عادتیں، 4 باتیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایسی قیمتی ہیں کہ اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا کی اور کوئی نعمت نصیب نہ بھی ہو، یعنی دنیا کی اور کسی نعمتوں کے فوت ہو جانے میں کوئی مذائقہ اور کوئی گھاٹا نہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس 4 باتیں ہیں، آپ کے پاس 4 عادتیں ہیں، اور آپ کو دنیا کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، آپ کا نقصان حقیقت میں نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ امانت کی حفاظت. اگر اللہ نے آپ کو یہ صفت دے دی ہے کہ آپ لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانت صرف مال میں نہیں ہوتی، بات المجالس بالامانہ، رازوں کی امانت ہوتی ہے. آپ کو کسی نے راز میں بات بتائی ہے، مجلس میں کوئی ایک بات ہوئی ہے، یعنی جیسے گھر کی ایک بات ہے، میاں بیوی کے درمیان کی بات ہے، وہ بھی امانت ہے. تو امانت کی حفاظت کرنا، یہ اگر آپ کو اللہ نصیب کر دے تو یہ بہت بڑی خصلت ہے. اور اسی طرح بات میں سچائی، باتوں میں اگر آپ کو اللہ نے، آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ بات میں سچائی پیدا کرتے ہیں، وہ حسن خلیقۃ، اور اچھے اخلاق، اور کھانے میں حلال و حرام کے احتیاط اور پرہیزگاری. تو سبحان اللہ، حضور نے کیسے 4 چیزیں جمع کر دی کہ امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اچھے اخلاق، اور کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط. اور یہ آج کل کے زمانے میں تو بہت ہے کہ اس کا احتیاط کریں. کھانے پینے کی چیزوں کے اندر دیکھ لے انسان کہ یہ کہیں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس میں حرام یا حرام کی آمیزش ہے. تو جو بندہ یہ، اگر جس کو اللہ یہ نصیب کر دیں یہ 4 خصلتیں، تو اس کے بعد پھر اس کو دنیا کی کوئی بھی نعمت نہ ملے تو یہ بس یہی نعمتیں اس کی نجات کے لیے کافی ہیں، اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اگلی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح سالم بنا دیا. یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں، اور حسد اور کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنایا، اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا. دوسری بات کیا ہوئی؟ پہلے بات تو اللہ نے اس کو دل کو ایمان کے لیے خالص بنا لیا، اور دوسری بات جعل قلبہ سلیما، اس کے دل کو صاف بنایا، سلیم بنایا، باطنی امراض سے بھی، حسد اور کینہ، اور دل کو بالکل پاک بنا دیا ان باطنی امراض سے. ولسانہ صادقا، اس کی زبان کو سچا بنایا، اس کے نفس کو مطمئن بنایا، یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی مرضیات سے اس کو چین و اطمینان ملتا ہے، اور اس کی طبیعت کو سیدھا درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی، اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا، یعنی کہ وہ حق باتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں. یعنی آنکھوں کو دیکھنے والا
اور کانوں کو سننے والا صرف یہ بات نہیں ہے کہ بھئی اس کی آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہیں، بلکہ یہ دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ جو ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس کی پیروی بھی نصیب کر، اور باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنا بھی نصیب فرما دے. تو یہ چیز اللہ اس کو نصیب کر دے کہ حق بات دیکھا کرے، اس پر عمل کرے، اور حق بات سنا کرے اور اس پر عمل کرے. اور جب باطل بات کو دیکھے تو اس کو باطل ہونا سمجھے اور اس سے بچے، اور بری بات باطل ہونے کو سنے تو اس کو باطل سمجھے اور اس پر عمل کرے. کیونکہ اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی اور اس کے مقتضا پر عمل نہیں کیا، مثال کیا آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، تو ہر بندہ کہے گا یار ایسے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ تمہیں نظر بھی آ رہا تھا اور تم ہٹے نہیں تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو لوگ پوچھتے بھی کہ تو اندھا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ اس کے مقتضا پر عمل بھی کرے. اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے حق بات کا خزانہ بنا دیا کہ اس کے دل میں حق بات اترتی ہے. خزانہ وہی ہوتا ہے جدھر چیز محفوظ ہو جائے، تو حق بات جدھر محفوظ رہے، اس کا دل ایسا ہو، تو یہ بندہ، یہ ایمان والا کامیاب ہے. اس اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب حساب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا. ایک، اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا، یعنی کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین نے انسان کے پاؤں جکڑ لیے ہوں گے. تو پہلے تو یہ سوال جب تک نہ کر لیے جائیں تو انسان کی خلاصی نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو پوری، جسے کہتے ہیں نا عمومی طور پر ان جنرل پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھئی زندگی کیسے گزاری. دوسرا پوچھا جائے گا جوانی. اب عمر کے اندر جوانی تو پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن چونکہ جوانی کے اندر انسان کے اوپر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو جوانی کا سوال الگ سے کر دیا. پھر جوانی کی قوتوں کو کن مشاغل میں پرانا کیا، بوسیدہ کیا. اور تیسرا یہ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا، حرام طریقے سے حاصل کیا. اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر حلال طریقے سے کما بھی لیا تھا تو کہیں حرام طریقے سے خرچ نہیں کیا. یہ اس سے بھی بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ مال کمانے کے بعد اس کی فکر نہیں کرتے کہ خرچ کہاں پر ہو رہا ہے. اس کی تو بات ہم تھوڑی بہت فکر کر لیتے ہیں کہ بھئی حلال طریقے سے کمانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں لینا، کسی کو ظلم نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، لیکن خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. عیش و عشرت میں، فضولیات میں، اسراف میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیتے ہیں. پھر 5واں یہ پوچھا کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا، جو کچھ تمہیں معلوم تھا، اس کے بارے میں عمل کیا کیا. ہاں، یہ پھر اگلا سوال ہے. جب تک یہ سوال نہیں کر لیے جائیں گے اور انسان ان کا کوئی معقول جواب نہیں دے دے گا، تب تک وہاں سے خلاصی نہیں ہوگی. اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ لیں. اگلی چونکہ حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ پھر وہ کل اللہ نے چاہا تو وہاں سے ابتدا کریں گے. قلم ہے، قلم یہ ہے نا سوال.